ایران معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے انتہائی حساس سچویشن روم میں ہونے والے اہم ترین اجلاس کسی حتمی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والا اس ہائی لیول اجلاس میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع پر غور کیا گیا، تاہم صدر ٹرمپ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام رہے۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس کی اندرونی تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اجلاس کے بے نتیجہ ختم ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اجلاس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ صرف اسی صورت میں معاہدے کو قبول کریں گے جو مکمل طور پر امریکی مفادات کے حق میں ہو۔ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ ابراہیمی معاہدے سے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں، لیکن پاکستان فلسطین کے معاہدے پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور فلسطین کو تسلیم کیے جانے تک ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ جب تک 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق اور القدس الشریف کو دارالحکومت بنا کر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان اپنے موقف میں کسی قسم کی لچک نہیں دکھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا معمار ہے اور عالمی سطح پر ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو تقریباً 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر لانے اور ابتدائی رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کمی اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 22 روپے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 381 روپے 78 پیسے مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے ہوگا۔ حکومت نے مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پاکستانی حاجیوں کی وطن واپسی، پروازوں کا آغاز 31 مئی سے ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق پہلی حج پرواز 31 مئی کی شب جدہ سے روانہ ہوگی اور سیالکوٹ پہنچے گی۔ پہلی حج پرواز سے 391 حاجی وطن واپس پہنچیں گے۔ حج آپریشن کے دوران زیادہ تر پروازیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 جون کو مختلف شہروں میں لینڈ کریں گی۔ وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ 1 جون کو 22 پروازوں سے 5237 حجاج وطن پہنچیں گے۔ حج آپریشن کے پہلے روز 5 پروازیں حاجیوں کو لے کر اسلام آباد آئیں گی۔ کراچی اور لاہور میں 4 پروازیں، ملتان اور سیالکوٹ میں 3 فیصل آباد میں 2 اور کوئٹہ 1 پرواز حجاج کرام کو لے کر پہنچے گی۔ وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ حج آپریشن کی آخری پرواز 30 جون کو لاہور پہنچے گی۔ مدینہ منورہ سے حج آپریشن کی پروازیں 3 جون سے شروع ہوں گی۔ مالدیپ میں ہونے والے 4 ملکی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان فٹ بال ٹیم کا اعلان۔ قومی فٹ بال ٹیم کا اعلان کوچ نالبرٹو سولانو نے کیا۔ 23 رکنی ٹیم میں فارورڈ علی خان اور مڈ فیلڈر عادل نبی پہلی بار شامل ہیں۔ علی خان سویڈن اور عادل نبی برطانیہ میں لیگ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی ٹیم میں 3 گول کیپر ثاقب حنیف، یوسف بٹ اور حسن علی کو شامل کیا گیا ہے۔ ڈیفینڈرز میں عبداللہ اقبال، محمد فضل، عبداللہ شاہ اور عیسیٰ سلیمان شامل ہیں۔ محب افریدی، مامون موسیٰ، علی نیازی اور حارث زیب بھی قومی ٹیم کی دفاعی لائن کا حصہ ہے۔ مڈ فیلڈ میں عادل نبی، راحس نبی، عالمگیر غازی، حیان خٹک، اوٹس خان اور علی آغا شامل ہیں۔ فارورڈ شاہد دوست، عمر نواز، علی خان، ہارون حامد، علی شاہ اور سمد ارشد بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔